بخوشی تو قبول انسان نہیں کرے گا، لیکن بدرجہ مجبوری اسے یہ چیز قبول کرنا ہوگا، اسے یہ چیز کو کسی حال حاصل کرنا ہوگا جو اس کے لیے اس کی اولاد نے تیار کر رکھا تھا۔ وہ سارے کے سارے انبار ہوں گے جو گناہوں کے پہاڑ جیسے نظر آئیں گے۔ انسان اس وقت افسوس کے ناخن لے گا، افسوس کرے گا کہ کاش کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کرتا، یا اللہ مجھے پھر سے ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیجئے، میں تو نیک بنوں گا، میں تو تھا بھی نیک، لیکن میں اپنی اولاد کو تیار کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے پیچھے 5 چیزیں رہ جاتی ہے جو اس کو فائدہ پہنچاتی ہے یا پھر نقصان پہنچاتی ہے، باقی اس کے اعمال اس کے ساتھ ختم ہو گئے دنیا سے۔ اس کو جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اس کی نیک اولاد جو اس کو سرمایہ پہنچاتے رہے، کچھ نہ کچھ رسد یہاں سے پہنچاتے رہے، کبھی کچھ بھلائی کر کے، کبھی کچھ نیکی کر کے، کبھی کچھ اچھائی کر کے، کبھی نماز پڑھ کے، کبھی حج کر کے، کبھی عمرہ کر کے، کبھی اللہ کے راہ میں خرچ کر کے، کبھی کھلا کے پلا کے اس کے لیے نیکی پہنچاتا رہے۔ یہ نیک اولاد جو اس کے لیے نیک سامان بنے، اس کو رسد پہنچاتے رہے۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر انسان بدقسمتی سے بری اولاد چھوڑ کر جاتا ہے، اس کی تربیت نہیں کرتا، واللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان تو نیکی کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اسے دن بدن روزانہ گناہوں کے انبار اس تک پہنچتے ہیں، جو کچھ اس نے تیار کر کے رکھا تھا وہ کانٹے اس کو خبر میں ملتے رہتے ہیں۔ اولاد کی تربیت پچھلے ہفتے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، اولاد کی تربیت کا مرحلہ اولاد کے دنیا میں آنے کے بعد سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دنیا میں لائے جانے کی جو پلاننگ ہوتی ہے اسی وقت سے شروع ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسی عمر کو پہنچ گیا ہے، 10-12 سال کا ہو گیا ہے، ہماری بات نہیں سنتا، کوئی وظیفہ دیجئے۔ تو وظیفہ بچے کے لیے 10-12 سال کا ہونے کے بعد نہیں، موقع ہے، ابھی بھی مرحلہ ہے کہ اس کی سلیٹ صاف ہے، جو چاہے آپ اس کی تربیت کریں، آپ اس کے ذہن کو بنائیں، گھر میں کوئی ماحول بنائیں، تعلیم دیں، تربیت کریں، گھر میں روزانہ کچھ تعلیم کا موقع فراہم کریں کہ روزانہ کوئی کتاب گھر میں پڑھی جا رہی ہے، کوئی عالم دین ایسا طے کریں، ایسا مقرر کریں جو ان کی تربیت کریں، ان کی صاف سلیٹ پر کوئی اچھا کلام وہ لوگ لکھ سکیں، جیسا لکھیں گے وہی تربیت، وہ جو دل کی تختی پہ لکھا گیا بچپن میں وہی پھر آگے بچے گنگنائیں گے۔ تربیت بعد میں چل کر نہیں ہوتی، تربیت کا مرحلہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ۔ اگر گھر کے ذمہ دار بہو کو ڈھونڈ رہے ہیں، نیک صالح بہو کی تلاش کریں۔ اگر گھر کے ذمہ دار داماد کو ڈھونڈ رہے ہیں، نیک صالح تلاش کریں۔ اگر لڑکا لڑکی کو طلب کر رہا ہے، پسند کر رہا ہے، تو وہ نیک صالح ہونے کی بنیاد پر پسند کریں۔ اگر لڑکی کے لیے لڑکا فراہم ہو رہا ہے، وہ شرط اس بات کی رکھیں کہ نیک صالح ہو، دیندار ہو۔ یہاں سے اولاد کی تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ ماں نیک چننا، اس کے لیے ایک واقعہ بھی سنایا گیا تھا، پھر سے دہراؤں گا نہیں میں۔ اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ لڑکا آیا تھا اپنی شکایت لے کر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب باپ ہو کر اپنے بیٹے کو اس کے حق ادا نہیں کرتا، جو 3 حق بنیادی طور پر ہے، ماں کو نیک نہیں لایا، بدکار عورت کو لایا، مجوسیہ کو لایا، باندی کو لایا، کیسے بچہ تمہارا حق ادا کرے گا؟ نام اس کا جو رکھا وہ گوبریلا رکھ دیا، گوبر کا کیڑا۔ اب وہ کیا اس کے لیے نیکی کا سامان پیدا ہوگا؟ نام کا اثر ہوتا ہے۔ اور دوسری تیسری چیز جو بتائی گئی تھی بچے کی تربیت کے لیے دنیا میں آنے کے بعد، وہ ساری چیزیں نہیں کیا تو پھر کیسے اس کا حق وہ ادا کرے گا؟ پہلے بڑے حق ادا کرنا پڑتا ہے، پھر بعد میں بچے حق ادا کرتے ہیں۔ پہلا حق تو ماں نیک صالح چنے، ماں کا اختیار جب کرنا ہو، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ۔ دوسرا جو سٹیپ ہے بچوں کی تربیت کے لیے وہ ہے اچھا سا نام رکھنا۔ اس کے متعلق بھی تفصیل آپ کے سامنے آئی تھی کہ بچوں کا نام رکھے۔
اور اس سے پہلے والا جو نقطہ ہے وہ ہے بچوں کا استقبال. جب دنیا میں اولاد آتی ہے تو ان کا استقبال صحیح طریقے سے کیا جائے, دین اور اسلامی شریعت کے اعتبار سے کیا جائے. کیسے استقبال ہوتا ہے؟ دیکھیے, استقبال ہو رہا ہے, بچہ جب دنیا میں آیا تو چھٹی کی جا رہی ہے, 6ویں دن ایک رسم ادا کی جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عقیقہ کرو, 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے, اور عقیقے کے بدلے میں بچہ رہن ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقیقے کے بدلے میں بچہ رہن ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی مصیبتیں آئیں, آلات آئیں, مصائب آئیں, یہ ساری کی ساری چیزوں کے لیے بچہ رہن گروی رکھا ہوا ہوتا ہے. بزنس مین جتنے یہاں پر بیٹھے وہ سمجھ سکتے ہیں گروی کیا ہے, رہن کیا ہے, کہ وہ اصل مال دو اور پھر اپنی چیز چھوڑو. تو بچہ اس بکرے کے بدلے میں جو اس کے لیے عقیقے کے وقت کاٹا جاتا ہے, ذبح کیا جاتا ہے, اس مال کے بدلے میں جو دیا جاتا ہے, کھلایا پلایا جاتا ہے, اس کے بدلے میں رہن گروی رکھا ہوا ہوتا ہے. اس کی فکر نہیں ہے. عین ایک دن پہلے چھٹی کی جاتی ہے, استقبال ایسے ہو رہا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے, پھر وہ 40ویں دن جو ہے نا کچھ چلا وغیرہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کر کے ایک لائن چلتی ہے. پھر 2 مہینے کے بعد کچھ, 4 مہینے کے بعد کچھ, پیدا ہونے کے 3رے دن کچھ, اور پھر جو ہے نا سال کے بعد کچھ, 2 سال کے بعد کچھ, پھر 4 سال 10 دن کے بعد پھر بسم اللہ. اس طریقے سے کئی چیزیں کرائی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اسلامی نقطۂ نظر سے مناسب نہیں ہیں, صحیح نہیں ہیں. کیا صحیح ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استقبال دینی اعتبار سے, شرعی اعتبار سے ایسے ہو کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کر دیا جائے, چھوڑا لیا جائے. عقیقہ نہیں کرتے, پھر وہ بچے کے اوپر مصیبتیں آتی ہے 10-12 سال کے بعد, اور اس کا نام بھی کچھ ایسا ٹیڑھا منگا رکھ دیا جاتا ہے, اللہ کی پناہ. تو پھر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. نام کا بھی اثر ہوتا ہے, اور بچے کی دینی اسلامی اعتبار سے استقبال نہیں ہوتا, اس کا بھی اثر ہوتا ہے. نام کا کیسے اثر ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ بچے کا نام رکھا جائے سلمان. ماں اور باپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک مشہور کلاکار ہے سلمان, اس کا نام رکھ دیں گے. تو پھر 10-12 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو جب کبھی دعوتوں میں وغیرہ جاتا ہے, عجیب عجیب حرکتیں کرنا شروع کرتا ہے. کبھی ادھر ٹیڑھا ہو رہا ہے, کبھی ادھر ٹیڑھا ہو رہا ہے, کبھی کپڑے اتار رہا ہے. تو پھر ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. جب نام رکھا تھا تو یہی سوچ کر رکھا تھا کہ ایک کلاکار اس کو بنایا جائے. بڑے بڑے کلاکار دنیا میں موجود ہے, لیکن اگر یہ سوچ کر نام رکھا جائے سلمان, ہم نام رکھ رہے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کو جو ہے نا پھیر رہے ہیں ہم, اور ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اپنے بچے کا رکھیں گے. تو پھر آپ دیکھیں کیسے اثر ہوگا بچے کے اخلاق, اس کے کردار, اور اس کے طور طریق, اس کی چلن چال چلن, اس کا گھر میں رہنا کتنا رحمت محسوس ہوگا, اور کتنا زبردست اس کے وہ بچہ جو ہے نا برکتوں والا, رحمتوں والا ہوگا. اولاد بچی اگر پیدا ہوئی ہے گھر میں, اس کا نام فاطمہ رکھا جائے, فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بچی کا نام رکھا جائے. جب کچھ لوگ پوچھتے ہیں نام کیا رکھا جائے, تو میں جب بولتا ہوں عبداللہ تو بولتے ہیں نہیں پرانا ہو گیا نام. عبد الرحمن, ارے یہ تو اور پرانا ہے, رکھ لو بھی محمد نام رکھو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بید بھی ہو جائے گی, گھر پہ بید بھی ہو جائے گی, بے احترامی ہو جائے گی. محمد بہت بڑا نام ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محمد نام ہی اتنا پیارا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت نصیب فرمائیں گے. نام ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا محمد, تعریف کی جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اخلاق, یہ کردار, آپ کی سنتیں اس کے اندر پیدا ہوگی, تو پھر کامیاب بچہ ہوگا. بے احترامی کا ایک لیبل لگا کر اس کا نام محمد نہیں رکھتے, اس کا نام عبداللہ نہیں رکھتے, عبد الرحمن نہیں رکھتے. ایک صاحبہ نام پوچھنے لگی کہ مجھے نام رکھنا ہے, اور میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کوئی نام اگر ذہن میں ہو تو بولیں. ہاں مفتی صاحب نام میرے ذہن میں ہے, عبد الممیت نام رکھیں گے. تو میں نے سوال کیا, عبد الحی تو اب تک سنا تھا, عبد الحی نام رکھتے ہیں لوگ کہ اللہ کی ذات حی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ذات, باقی رہنے والی ذات. حی کا بندہ عبد الحی, زندہ رہنے والے کا بندہ, ہمیشہ باقی رہنے والے کا بندہ. تو اس خاتون نے کہا کہ عبد الممیت. تو میں نے کہا کہ عبد الممیت کیوں آپ نے پسند کیا, مارنے والے یا موت دینے والے کا بندہ؟ حالانکہ اللہ کی صفت ہے
تو اس نے کہا کہ اس دنیا سے ایک نہ ایک دن تو جانا ہے، تو میں جاؤں گی، اللہ سے فوراً ملاقات کروں گی مرنے کے بعد، اس واسطے میں اپنے بچے کا نام رکھنا چاہتی ہوں عبد الممید۔ میں نے کہا کہ یہ نام اللہ کی طرف سے آپ کے ذہن میں رکھیے، اللہ سے یہ کانٹیکٹ اور اللہ سے تعلق کا معاملہ ہے کہ عبد الممید اس خاتون کے ذہن میں نام آیا۔ کتنا پیارا نام ہے عبد الممید، اللہ کی جو صفات ہے ان صفات کو لے کر نام رکھا جائے، بصیر، سمیع، رحمان، رحیم، ملک، قدوس، سلام، مؤمن، عبد لگا دیا جائے۔ یہ صفت والا جو بادشاہ ہے، اللہ ہے، ان کا یہ بندہ ہے، وہ نام کا اثر بچے کے اندر ہوگا۔ اور استقبال اس طریقے سے چلا چھٹی کر کے نہ کریں بچوں کا استقبال دینی اعتبار سے کریں۔ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اذان کان میں لی جائے، اثر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام اس کے ذہن میں اترے گا، تو اس کا اثر یہ ہوگا، علماء نے فرمایا کہ جو شخص بھی بچہ پیدا ہوتے ہی 3 مرتبہ سورہ اخلاص اس کے دائیں اور بائیں کان میں پڑھ کے پھونکتا ہے، وہ اولاد چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، مرتے دم تک کبھی زنا اور فحاشی کے قریب نہیں جائیں گے۔ یہ مجرب عمل ہے، مجرب عمل ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کان میں پڑھ کے پھونک دیا جائے، اذان تو دینا ہی ہے، ایک کان میں، داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت دی جائے۔ اب پھر بس تیاری ہے موت کی، اب جماعت کھڑی ہوگی بغیر اذان، بغیر تکبیر کے، بغیر اذان اور بغیر تکبیر کے نماز جنازہ، صلاۃ الجنازہ ادا کی جا رہی۔ لوگوں نے نیا معاملہ کر لیا ہے، وہ خبر میں جا کے پھر اذان دیتے ہیں، اب پھر وہ مرحوم کب پھر نماز پڑھنے والا ہے نہیں معلوم، قیامت کے میدان میں موقع نہیں ملنے والا ہے، لوگ پھر وہاں جا کے بھی اذان دیتے۔ اب یہاں پر اذان کا کیا معاملہ ہے؟ کس نے کہا یہاں پر اذان دو؟ تو خبر میں جا کے کان میں اذان دے رہے، مر گیا اب اس کے اعمال، اور اگر نیک اور صالح اولاد ہوگی تو پھر وہ وہاں پر کچھ کرے گی، تو وہاں پر اذان دینے کے لیے کوتاتے ہیں، اذان دو اذان دو۔ مسائل معلوم کرنا چاہیے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان ہوتی ہے، جب پھر بائیں کان میں اس کے اقامت ہوتی ہے۔ اب صرف اتنا ہی وقت اس کے پاس رہ گیا ہے کہ وہ اب نماز کی تیاری کرے۔ نماز اور اقامت کے بعد کتنا وقت رہ جاتا ہے؟ بس 15 سے 20 منٹ، دنیا اتنی ہی ہے، اب تیاری کرو مرنے کی، ایک ہی بار مرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بہت جی لو، ایک ہی بار جو ہے نا زندگی ہے، پھر اس کے بعد موت ہے، تو یہ غلط جملہ ہے۔ مرنا ایک ہی بار ہے، پیدا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا، اب پھر کبھی نہیں مرنا ہے، ایک ہی بار موت آئے گی، پھر زندگی جب مل جائے گی، جہنمی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ اگر نیک اعمال اس کے پاس تھے، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان، اسلام، کلمہ طیبہ تھا، پھر وہ دھو دھلا کے پھر جنت میں جائے گا۔ ورنہ اگر وہ جنتی ہے، اللہ ہم سب کو جنتی بنائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جنتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، مرے گا نہیں پھر وہ وہاں پر، نہ جہنم میں مرنے والا ہے اور نہ جنت میں مرنے والا ہے، مرا تو پھر سے زندہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے پیدا ہونے کے بعد اس کا استقبال اذان سے کیا جائے، اس کا استقبال اقامت سے کیا جائے، اس کا استقبال کرنے کے لیے تہنیک ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تہنیک ہوتی ہے، یہ تہنیک کا مطلب لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ لوگ شہد کی ڈبیاں لے کر آتے ہیں پیدا ہونے کے وقت، بچہ آپ سمجھیے استقبال کس طریقے سے ہو، شہد چٹا رہے ہیں۔ اب وہ ڈپلیکیٹ شہد تھا تو پھر اس کو کھانسی ہوگی، ڈاکٹر منع کر رہے ہیں کہ بچے کو شہد مت چکاؤ پیدا ہونے کے بعد، شہد چکا رہے ہیں لے کے آ کے۔ شہد چکانا اصل نہیں تھا، جلیبی لے کے آ رہے ہیں بچے کو چکا رہے ہیں، وہ کون سے تیل میں تلی ہوئی تھی، شہد منع کر رہے ہیں پھر ڈاکٹر۔ سنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہے، معلوم نہیں تھا تو پھر اس طریقے کی حرکتیں ہو رہی ہے۔ کیا تھا سنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام؟ تہنیک کرنا۔ تہنیک کا مطلب یہ ہے جب کبھی کوئی بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو، نیک لوگوں کو بلایا جائے جن کی زبان پہ ہمیشہ قرآن اور ذکر اللہ رہتا ہے۔ اور وہ ضروری نہیں ہے کہ نیک لوگ ہو تو بہرحال وہ کسی مسجد ہی میں ٹکے ہوئے رہتے ہوں، کسی مدرسے ہی میں رہتے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض نیک لوگ، آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہمیشہ ذکر و اذکار میں ہیں، ہمیشہ قرآن کی تلاوت میں ہیں۔ اب یہ لوگوں کو بلایا جائے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ان کا بچوں کا باپ بھی ہو، دادا بھی ہو، گھر کے قریبی افراد بھی ہو۔ تہنیک کا مطلب یہ ہے اصل کہ وہ کھجور ایک لیا جائے اور اس کو نیک لوگ چبائیں، چبانے کے بعد جو اس کا تھوک ہے وہ بچے کو چٹائیں۔ اگر کھجور نہ ملتا ہو تو شہد لے خود چاٹیں اور اس کا جو تھوڑا سا تھوک ہوتا ہے وہ بچے کو چٹائیں، کہ پہلی غذا بچے کے پیٹ میں نیک لوگوں کی زبان کا جو اثر ہے وہ اس کے پیٹ میں جائے۔
لوگ سمجھتے نہیں ہیں. شہد چٹاؤ بھائی, میٹھا میٹھا, پہلے آتے ہی میٹھا, اس کو کھانے ایسا لگتا ہے خالی کھانے پینے کے لیے پیدا ہو گیا, اس کو کھلانا شروع کرو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تحنیک کرو, نیک لوگ جو ہیں وہ لوگ آئیں اور اپنی زبان کا اثر بچے کے پیٹ میں جائے. پہلے بچے کے پیٹ میں پہلا اثر ذکر اللہ کا ہو, پہلا اثر قرآن کریم کی تلاوت کا اس کے پیٹ میں جا رہا ہے, پہلا اثر اذان دینے والا مؤذن ہے, بلاؤ اس کو, اس کا تھوک بچے کے پیٹ میں دلاؤ تاکہ بچہ نیک بن کے رہے. تم دنیا سے چلے بھی جائیں تو پھر وہ بچہ, اس کا اثر ہوگا, اس کی تربیت اور اس کی ابتدا ایسی ہوگی کہ دینی اسلامی طریقے سے وہ دنیا میں آیا ہوا ہوگا, تو پھر زندگی بھر. اب ابتدائی ایسی ہو رہی ہے کہ ناچ گانے سے, ڈھول تاشے سے اور رسم و رواج سے, اور بعض لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ بھی در بدر کے بھکاری ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ, کبھی در بدر. تو دیکھیے آپ, ابتدا اولاد کے دنیا میں لانے کی ابتدا شرک سے ہو رہی ہے. دینے والی ذات اولاد کو کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کیا, یہب لمن یشاء اناثا, میں جسے چاہتا ہوں لڑکی دیتا ہوں, ویہب لمن یشاء الذکور, میں جسے چاہتا ہوں نرینہ اولاد دیتا ہوں, او یزوجہم ذکرانا و اناثا, میں جسے چاہتا ہوں اور لڑکیاں اور لڑکے دونوں دیتا ہوں, ویجعل من یشاء عقیما, میں جسے چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں. کسی کی مجال ہے کوئی اولاد دے؟ اللہ اعلان کر رہے ہیں قرآن میں, کسی کی مجال ہے کوئی اولاد دے؟ ویجعل من یشاء عقیما, جسے میں چاہتا ہوں بانجھ بناتا ہوں. جاؤ کتنے دروں پہ جاتے ہو. انسان کا کیا ہوتا ہے, وہ اولاد ایک شادی ہونے کے 5 سال بعد, 10 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر کے رکھا ہے کہ 10 سال بعد اولاد ہوگی. تو وہ 10ویں سال, 10 سال کوشش کرنے کے بعد ناکام ہو کے 10ویں سال کسی جگہ چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر کر رکھا ہے کہ 10 سال بعد ہوگی, وہ وہاں پر جاتے ہیں اور ان کا ذہن یہی چلتا ہے کہ شاید کوئی دے دیں گے ہمیں اولاد, فلاں دیں گے, فلاں دیں گے, فلاں دیں گے, فلاں چوکھٹ, فلاں در, فلاں ہستی, فلاں جو ہے نا مرحوم کوئی دیں گے. تو پھر ان کا عقیدہ تھا یہی کہ وہ دیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں جوڑ دیتے ہیں, وہیں جوڑ دیتے ہیں. پھر انسان وہیں کا جوڑا ہوا رہتا ہے. کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ روتے دھوتے وہیں پڑے ہوئے رہتے ہیں, کبھی وہاں سے نکلتے نہیں کہ ان کے اندر توحید کا مزہ آئے, ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق لڑے, یہ نہیں آتا. پھر وہ مردہ پرست قوم ہو جاتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. لہذا اپنے بچوں کا استقبال دینی اسلامی طریقے سے کریں, دینی اسلامی طریقے سے. اولاد نہ ہو تو اللہ سے دعا کریں, وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, بانجھ بنانے والا بھی میں, یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ اناثا, اولاد دینے والا نرینہ ہو یا اولاد لڑکی ہو یا لڑکا ہو, میں ہوں دینے والا. کیوں در در کے فقیر بن رہے ہو, ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو؟ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے. جب قرآن اعلان کر رہا ہے واضح طور پہ, تو پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ رزق دینے والا, عزت دینے والا, کام بنانے والا, حیات دینے والا, حادثات سے آلات سے بچانے والا, برکتیں دینے والا, موت دینے والا, یہاں تک کہ دنیا کا چھوٹا بڑا ہر نظام چلانے والا اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں موجود. کوئی نہیں ہے کہ کوئی اور چیز کے اوپر کسی کا اختیار ہو. کسی کا ذرہ برابر اختیار نہیں چلتا ہے دنیا میں. اللہ کے محبوب بندے ہیں, آپ بھی تو بن جاؤ اللہ کے محبوب بندے. کون ہے آپ کو روکنے والا؟ اللہ کے محبوب بندے جو بنے تھے, بس انہی کے در کے بن کے مت رہو, آپ بھی بنو اللہ کے نیک بندے. کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے اللہ کے نیک بندے بننے کے لیے. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اچھا, مولانا بولے بزرگ ہستیوں کو بولتے ہیں. بعض لوگ بولتے بزرگ لوگ جو دنیا سے گئے ہیں ان کو. کس نے ان کو بولا؟ جتنے اولیاء اللہ ہے دنیا میں, چاہے وہ حیات ہو زمین پہ موجود ہیں, چاہے وہ خبر میں ہو پردہ فرما گئے ہوں, سب کے سب کا مقام سر آنکھوں پہ. کوئی کسی کا مقام ہم ان کی جوتی کے برابر نہیں ہے. لیکن اس دھوکے میں نہیں رہنا, اس دھوکے میں نہیں رہنا کہ بس ان کی عزت ادب ان کے در پہ پڑے رہنے سے آپ کا کچھ بن جائے گا. نہیں. کس نے روکا؟ وہ خدا اگر تھا جس نے ان کو بنایا. آپ ہے, اب بن جائیے, آپ بن جائیے. کس نے روکا آپ کو؟ سارے راستے کھلے ہیں. شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا کبھی بھی کہ بس وہاں جا کے کام بنا لیں گے, وہاں جا کے رزق بنا لیں گے, وہاں جا کے اولاد لے لیں گے, وہاں جا کے پانی برسا لیں گے. یہ تو بہت ہے مندریں ایسی موجود
جہاں سے کہیں سے پانی برستا ہے، کہیں سے کھانا برستا ہے، کہیں سے لکشمی آتی ہے. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارا مذہب نہیں ہے. جس کو نیک بننا ہو راستے ہموار ہے. شیطان کے دھوکے میں مت آؤ کہ فلاں نیک ہے تو ہم ان سے مانگ لیں گے. کسی قرآن میں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ دیتے ہیں. کوئی نہیں دیتا، کوئی دینے والا نہیں ہے. اللہ ہے دینے والا، اللہ ہے. بس اللہ کے در پہ رہو، اللہ سے مانگ کے تو دیکھو. جب اللہ سے نہیں مانگتے اور دوسروں کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے در کا بنا دیتا ہے. غصہ بھی آتا ہے بعض لوگوں کو جب قرآن کی بات بتائی جائے، حدیث کی بات واضح طور پہ کھلی کتاب ہے بتائی جائے تو غصہ بھی آتا ہے. اولیاء اللہ کو، اولیاء اللہ کو کبھی ہم نہیں بول سکتے. ہم ان کے جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہیں جو اولیاء اللہ گزرے ہیں. واقعتاً یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، دل میں رکھیں، دل کی تختی پہ لکھ لیں. کسی اولیاء اللہ کو کوئی مولوی نہیں بولتا ہے، بولنے کا ان کو حق بھی نہیں ہے. ہم ان کے جوتی کے برابر نہیں ہیں. لیکن جب ان کی بات آتی ہے تو شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے کہ فلاں در پہ چلے جاؤ، آپ کے کام بن جائیں گے. یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ غلط بات ہے. ایسی بات نہیں ہونا چاہیے. آپ بنیے نیک، آپ بنیے نیک، آپ اللہ کے ولی بنیے. اگر کوئی ولی اللہ دنیا سے گزرے ہیں، آپ بھی اس ولی کے مقام تک واقعتاً پہنچ سکتے ہیں. قرآن وہی ان کے لیے تھا جو وہ پڑھ کے بنے ہیں، حدیث وہی ان کے لیے تھی جو وہ پڑھ کے بنے ہیں. آپ کے لیے راستے ہموار ہے. فرصت اگر نہیں ملتی ہے، دھوکے میں رہنا ہو تو رہیں، کوئی بات نہیں. لیکن اپنے اولاد کی بھی تربیت کریں، خود بھی اپنی تربیت کریں، نیک بننے کی فکر کریں. ہمیشہ اپنی زبان پہ ذکر جاری رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں. یہ دن ایسے ہیں، رمضان المبارک کی تیاری. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ہمارے لیے برکتیں عطا فرمائیے اللہ رجب میں اور شعبان میں، اور رمضان تک پہنچائیے. اور رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنی اولاد کی تربیت کرتے رہیں. رمضان المبارک چل رہا ہے، بس ابھی سے تربیت کیا ہو رہی ہے کہ بزنس کا مہینہ آ رہا ہے، بزنس کا مہینہ آ رہا ہے. بس سٹاک کر کے رکھو، سب چیزیں لاؤ. بزنس کا مہینہ یہ ہے واقعتاً بزنس کا مہینہ، لیکن اس کو پھیرنا نہیں پیسوں کی طرف، اس کو پھیرنا نیکیوں کی طرف. یاد رکھیے یہ بات. 1 سال کا رمضان ایسا گزاریے نیکیوں کے لوٹنے کے لیے. جو بچے اپنے پاس کام کرنے والے ہیں ان کے لیے آسانیاں کریے، ان کے لیے وقت دیجیے کہ وہ قرآن پڑھ سکے، نوافل پڑھ سکے، قرآن اور ذکر و اذکار کر سکے. ہم بھی خود تھوڑا ہلکا پھلکا کام کر لیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگ جائیں. 1 سال آپ گزار کے دیکھیں، ساری کی ساری دنیا آپ کے قدموں میں، دنیا کی بھلائیاں آپ کے قدموں میں آ کر گرے گی. وہ آپ سے بھیک مانگے گی کہ ہم کو آپ حاصل کر لیں. آپ حاصل کرنے کا وقت نہیں رہے گا کہ میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں. تو اولاد کی تربیت سے بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے. لوگ پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، تو وہ یاد آ رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اصول بتائے ہیں اولاد کی تربیت میں، سب سے پہلے ماں کا انتخاب، دوسری چیز بچوں کا استقبال صحیح ہو، تیسری چیز بچوں کا نام صحیح رکھا جائے. اس کے اوپر بھی تفصیل بیان کی گئی تھی. اور بچوں کے استقبال میں 2-4 چیزیں جو آپ کے صحیح ذہن میں آ گئی کہ ان کا عقیقہ کیا جائے. اور اگر بڑے ہو گئے ہو، ابھی تک عقیقے کا وہ نہیں آیا تھا، عقیقہ ابھی کر لیں. افضل تھا کہ وہ 7ویں دن کرتے، 9ویں دن کرتے، 21ویں دن کرتے. نہیں کر سکے کوئی بات نہیں، ابھی کر لیں. عقیقے کے بدلے میں انسان رہن ہوتا ہے، مصیبتیں، آلات، پریشانیاں، آفتیں آتی ہے. آج صبح کا قصہ ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں. میں نے دیکھا ایک صاحب کو کچھ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا. اللہ کی پناہ، اگر وہ قرآن بھی پڑھیں، واقعتاً قرآن بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے. حدیث اور کلام اللہ کے رسول کچھ ان کو زیادہ نہیں معلوم ہے. 2-4 خواتین ان کے آگے پیچھے پھر رہی ہیں ان سے کچھ حاصل کرنے. اتفاق سے میرا پہنچنا وہاں پر ہو گیا تو میں نے پوچھا یہ کیا چل رہا ہے. تو تکلیفیں ہیں، کچھ بیماریاں ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم وظیفہ لے رہے ہیں. آج صبح کا واقعہ، وظیفہ لینے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. تو میں نے کہا جو خود گڑھے میں ہے، جس کو خود کچھ نہیں آتا، وہ آپ کو باہر نکالے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، آج کل مالدار لوگوں کو ہی لوگ کامیاب ترین انسان سمجھتے ہیں. تو اگر وہ آپ کا بھوش بتانے والا ہوتا، اگر وہ آپ کا فیوچر بتانے والا ہوتا، اگر وہ آپ کی لکیریں پڑھ کے آگے آپ کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے وہ بتانے والا ہوتا، تو وہ خود پہلے فٹ پاتھ پہ سے اٹھ جاتا. وہ خود کم از کم جو ہے نا 10-5 ہزار روپے کمانے والا ایک کامیاب انسان بن جاتا. اس کی عزت 2-4 لوگوں کے دلوں میں ہوتی. خود گڑھے میں گرا ہوا ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، تم بھی آ جاؤ. سب کو لے کے ڈوب رہے ہیں. میں نے کہا یہ نہیں، آپ وظیفہ لے رہے ہیں، کس چیز کا وظیفہ لے رہے ہیں؟ وظیفہ کس چیز کا؟ تو بولے بیماری ہے، پیٹ میں درد ہے،
کبھی جو ہے نا بچوں کے آنگوں پہ کچھ آ رہا ہے، کبھی گھروں میں جو ہے نا کچھ پریشانیاں ہیں، تو آپ نے سنی کہاں بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ جب آپ بات نہیں سنیں گے، آپ معلوم نہیں کریں گے، تو پھر انہی کے چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ لگا دیں گے، زندگی بھر آپ انہی کے چکر کاٹتے رہیں گے، کبھی بھلائی زندگی میں نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول نے صبح شام کی دعائیں سکھائی ہے، وہ پڑھیے۔ قرآن کریم کی تلاوت، صبح سورہ یاسین پڑھ لے، شام تک وعدہ ہے اللہ کا، کوئی مصیبت پریشانی آفت کوئی نہیں آ سکتی۔ قرآن یاسین پڑھیے، یاسین پڑھیے صبح میں، آیت الکرسی پڑھیے، عظیم الشان آیت ہے، صبح پڑھیے، شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، شام میں پڑھیے، صبح تک اللہ کی حفاظت میں۔ ذکر و اذکار اپنی زبان پہ جاری رکھیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو ذکر اللہ کی توفیق دیتے ہیں۔ اب اللہ بھلائی کرنا چاہ رہا ہے، ذکر و اذکار اپنی زبان پہ جاری نہیں ہے، اللہ کی بھلائی ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو پھر شیطان ہی لپٹنے والا ہے۔ ذکر و اذکار جاری رکھیں، ایسے اسکولوں میں تعلیم دیں جہاں پر دینی اعتبار سے کچھ تربیت بچوں کی جاتی ہو۔ تیسرا حق، چوتھا حق جو آپ کو آگے بتانے والا تھا، تعلیم اور تربیت باپ اور ماں کے ذمے ہے۔ فنون سکھانے کے لیے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں جہاں پر آدھے بچے جو ہے نا کپڑے پہنے ہوئے نہیں پہنے ہوئے، وہیں سے تربیت شروع ہے۔ جو عالم دین گھر میں پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں ان کو 500 روپے، 200 روپے، 250 روپے۔ مول صاحب تھوڑا چکائیے نا، بہت ہو گئے تیور آج کل مول صاحبوں کے، بہت لے رہے ہیں پیسے۔ 500 روپے، ہنسی بھی آتی ہے، 500 روپے دے رہے ہیں اپنے بچوں کو جو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بننے والے ہیں۔ واقعتاً میں آپ کو بتاتا ہوں، بعض ماں باپ کی زبان سے میں نے سنا یہیں پر کہ یہ میرا بچہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے بھی کماتا اچھا ہے، اور میرے مرنے کے بعد قسم خدا کی یہ میرے کام میں آنے والا ہے۔ کیوں؟ تو میں نے دیکھا ہے ہمارے اندر جو عادت نہیں ہے وہ ہمارے بچوں کے اندر ہے۔ کسی غریب کی مدد کرنا، کسی مجبور کی مدد کرنا، کسی مدرسے میں کچھ کھانا دلانا، کچھ کھلانا، کچھ پلانا، اور کسی کے لیے کچھ کام میں آنا، اور اس کے اخلاق۔ واقعتاً میں آج ہی دنیا سے چلا جاؤں میری جنت پکی ہے، میں نے ایسی اولاد کو تیار کیا ہے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ تو میں نے پوچھا آپ نے کیا کیا تھا؟ تو مدرسے میں ڈالا تھا اور اس کو نیک انسان بنایا۔ دنیا تو اللہ اس کے قدموں میں ڈال رہا ہے، وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ اخروی اعتبار سے باپ اور ماں کو یہ فخر ہے کہ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمیں جنت دلائے گی۔ ایسی اولاد چھوڑ کے جائیں، ایسی اولاد دنیا میں چھوڑ کے جائیں۔ ایسی اولاد سن رہی بھی نہیں بات، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، ماں باپ کے ہو کے نہیں رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، نیک صالح اولاد ہر ایک کو نصیب فرمائے، ماں باپ کو بھی نیک بنائے، اولاد کو بھی نیک بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ایسے اعمال کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔